اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں نے مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی تھی اور مختصراً بسم اللہ کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا مطلب ہے، اس میں اللہ کا مطلب ہے اللہ سے مدد طلب کرنا اور اپنے ہر کام میں اپنے مالک پر بھروسہ کرنا اور ہر وقت اسی سے فریاد کرتے رہنا۔ اس سے فریاد کرتے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعاؤں کو مستجاب کر لیتا ہے اور اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، مولا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی سمجھا دیجئے۔ امام نے فرمایا، میرے بابا جان نے مجھے فرمایا اور میرے بابا نے اپنے بابا یعنی میرے جد علی مرتضیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا تو امام نے جواب دیا تھا، کلمہ اللہ کے بزرگ ترین ناموں میں سے ہے۔ اس لفظ سے صرف اور صرف ذات خدا مراد ہے اور اس لفظ سے صرف اور صرف ذات خداوند عالم مخصوص ہے اور کوئی بھی اس لفظ سے دوسرا مخصوص نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس لفظ سے ذات خداوند عالم ہی مخصوص ہے۔ اس شخص نے پوچھا، پھر اللہ کی تفسیر کیا ہوگی؟ فرمایا، اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جب بندہ ہر جگہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود جس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو ذات خدا کہتے ہیں، وہی اللہ کی ذات ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ اور غم و حزن میں مبتلا ہو جاؤ تو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو اور اپنے خدا سے اپنی حاجت کو بیان کیا کرو تو خداوند عالم تمہاری مصلحت کے اعتبار سے تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یعنی جہاں بھی تمہاری مصلحت ہوگی اس دعا کو وہ قبول کر لے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا رہتا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو خدا سے بدظن ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا ہے، ہم ہی ہیں جس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ کبھی کبھی اس کے زبان سے یہ نازیبہ الفاظ نکلنے لگتے ہیں خداوند عالم کی ذات کے سلسلے میں، اور یہ جو باتیں کرتا ہے یہ عدم معرفت کی بنیاد پہ کرتا ہے، یعنی اسے اپنے خدا کی حقیقی معرفت نہیں ہوتی ہے، اسے اپنے رب کی حقیقی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتا رہتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی مصلحت نہیں ہوتی ہے، یہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ اس کو اگر دے دی جائے تو ممکن ہے کہ اس سے اس کا نقصان ہو جائے گا، لہذا خداوند عالم اس کو وہ چیز جو اس نے مانگی تھی دعا میں نہیں دیتا اور اس کی دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے کہ جب کبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو خداوند عالم اس دعا کو اس کے لیے بھیج دیتا ہے یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جب یہ بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوگا اور وہاں پر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی
اور جب اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ بہت سی چیزیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی کہ جس کے بارے میں اس کو کوئی خبر اور کوئی اطلاع نہ ہوگی، تو یہ سوال کرے گا یہ کون سی چیزیں، میں نے ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا تھا۔ تو آواز آئے گی کہ تم نے دعائیں کی تھیں اور تمہاری دعاؤں کو ذخیرہ کر دیا گیا تھا، تمہیں اس وقت نہیں دیا گیا تھا جو تم طلب کر رہے تھے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، یقیناً ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں اگر کوئی بچہ کسی چیز کو مانگے تو باپ اس کی مصلحت سمجھتا ہے۔ مثلاً چھوٹا سا بچہ اگر بائک مانگے اپنے باپ سے، بائک کی اگر چابی مانگے تو باپ نہیں دیتا اسے۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ سیلف سٹارٹ ہے، اگر ابھی ہم اپنی بائک کی چابی اس کو دے دیں تو ممکن ہے یہ چابی لگا کر کے اس کو سٹارٹ کرے اور کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، گاڑی سے گر سکتا ہے، گیئر میں ڈال دے گاڑی تو گر جائے گی، ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لہذا باپ جانتا ہے مصلحت کے بارے میں، اسے چابی نہیں دیتا ہے، انتظار کرواتا ہے کہ اس عمر تک وہ بچہ پہنچ جائے کہ گاڑی سنبھال سکتا ہو، یہاں تک پہنچ جائے تب جا کر کے وہ چابی دے دیا کرتا ہے، اور پھر اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے چابی لینے سے۔ لیکن اس وقت تک جب تک باپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا سنبھالے گا یا نہیں سنبھال پائے گا، تب تک بیٹے کو چابی نہیں دی جاتی۔ یہ عام سی مثال ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر کہ بیٹے کو نہیں دی جاتی ہیں۔ مثلا اس کو کہا جاتا ہے نہیں ابھی تم انتظار کرو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ایک مرحلے تک اس کی عمر پہنچ جاتی ہے تب جا کر کے کہیں سائیکل ملتی ہے کہ تم سائیکل چلانے لائق ہو چکے ہو، تم کو اب سائیکل دی جائے گی۔ لیکن سائیکل دینے کے بعد باپ ایک چیز کی تاکید کرتا ہے کہ تم اسی محلے میں چلاؤ گے۔ کچھ دنوں تک اس بیٹے کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ تم محلے میں سائیکل چلاؤ گے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ جب باپ سمجھ لیتا ہے کہ محلے میں اتنا یہ چلاتے چلاتے اتنا سیکھ چکا ہے کہ آگے بھی چلا سکتا ہے، تب اس کو کہتا ہے نہیں تم باہر مین روڈ پہ سائیکل چلانے نہیں جاؤ گے، اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے، اپنے جو تمہارا ایریا اس تک چلا سکتے ہو سائیکل کو۔ اس کے بعد جب سمجھ جاتا ہے کہ اتنا فارورڈ ہو چکا ہے یہ سائیکل چلانے میں کہ آگے بڑھ سکتا ہے، تب جا کر کے کہیں باپ اجازت دیتا ہے۔ اور کہیں اگر چپے سے بیٹا نکل گیا اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں ایکسیڈنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، مار الگ سے پڑتی ہے بیٹے کے اوپر، ایک تو چوٹ اوپر سے مار پڑتی ہے۔ لہذا کیوں نہیں دے رہا تھی؟ یہ مصلحت تھی، باپ جانتا تھا کہ ابھی ہم اس کو دے دیں گے، اس کو اگر گاڑی کی چابی دیں گے، اس کو بائک یا سائیکل کی چابی دیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی حادثہ کر جائے۔ لہذا کیا ہوتا ہے، باپ مصلحت سمجھتا ہے، باپ صرف اور صرف اس کی ظاہری زندگی کو جانتا ہے، باپ صرف اور صرف اتنا جانتا ہے میرا بیٹا اس کی عمر یہ ہے، آگے کے مرحلے کو نہیں جانتا ہے، اس کی فکر کو نہیں جانتا، اس کی سوچ کو نہیں جانتا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے نہیں جانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا، وہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے، جس کے سامنے اس بندے کا مستقبل واضح ہے، جس کے سامنے پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ کیا مانگ رہا ہے۔ لہذا پروردگار عالم دعاؤں کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس بندے کی مصلحت نہ شامل ہو۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا کرو بسم اللہ، جب بھی تم کو پریشانی لاحق ہو جائے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خداوند عالم سے دعا کرو۔ جب خداوند عالم کو مصلحت لگے گی کہ تمہارے لیے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو خداوند عالم تمہاری دعا کو سن لے گا۔ اس کے علاوہ انسان چاہے جتنا کوشش کرتا رہے لیکن جب تک اس کی مصلحت نہیں ہوتی ہے تب تک انسان کو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 4000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور 4000 بلندی درجات کو عطا کرتا ہے، یعنی جنت میں اس کے لیے درجے معین کرتا چلا جاتا ہے۔ 4000 نیکیاں لکھتا ہے، 4000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جو درجے معین کرتا ہے وہ 4000 زینے کا درجہ جو ہے وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی عادت بنا لیتا ہے
تو پھر رسول اکرم فرماتے ہیں جس بندہ مومن کی عادت ہوتی ہے اپنے ہر عمل میں بسم اللہ کہنا، ہر عمل میں جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتا ہے، تو جب یہ بندہ جس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے بسم اللہ کہنے کی، یہی بندہ جب روز قیامت پل صراط پہ پہنچے گا تو پل صراط پہ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قدم رکھے گا، ابھی یہ قدم رکھا تھا کہ جہنم سے آواز آنے لگے گی کہ اے بندے مومن، اے اللہ کے پیارے بندے، جتنی جلدی ہو سکے تو یہاں سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور کی وجہ سے میری روشنی یعنی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ جو آگ جو انسان کے جسم کو بالکل خاک کر دے، وہ آگ فریاد کر رہی ہوگی کہ چونکہ تو نے اللہ کو رحمان اور رحیم کے ذریعے سے یاد کیا ہے اور تو نے بسم اللہ کو اپنی عادت بنا لی ہے، لہذا اے مومن جلدی سے یہاں سے گزر جا، نہیں تو میری آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، اے حبیب، امت میں اگر کوئی شخص ایک بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہے تو میں اس کے نام اعمال میں 70 سال کی عبادتیں لکھ دیا کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ صدق دل سے، اگر کوئی مومن و مسلمان صدق دل سے صرف و صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو خداوند عالم ایسے انسان کے نام اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی عادت بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ عادت جب ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا رہتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جو عبداللہ ابن یحییٰ امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا کہ عبداللہ جا کے اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ امام کے صحابی تھے۔ عبداللہ جیسے ہی کرسی پہ بیٹھے، کرسی ٹوٹی، زمین پر گرے، سر میں چوٹ لگی اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ ادھر خون جاری ہوا، امام آگے بڑھے، جا کر کے سر پہ پانی ڈالا، سر کو دھلایا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا، سر ان کا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سر بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر امام علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، ساری تعریف اس خدا کی ہے جو اس دنیا میں ہمارے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تعریف اس خدا کی ہے جو ہمارے شیعوں کو اس دنیا میں بہت سے مصائب و آلام میں گرفتار کر دیتا ہے، بہت سے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو نجات دے سکے۔ لہذا جب بھی ہمارے شیعوں میں سے کوئی بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بدعملی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پروردگار عالم اس کو اسی دنیا میں بہت سے مصائب و آلام میں گرفتار کر لیتا ہے، اس کے بعد تاکہ آخرت میں اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو مولا کیسے؟ پوچھا عبداللہ نے، مولا کیسے؟ کہا تم نے رسول اکرم کا وہ قول نہیں سنا کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے، اور جنت میں اسی کا الٹا ہو جائے گا کہ جنت مومن کے لیے بہترین چیز، بہترین جگہ ہوگی، اور آخرت جہنم میں یہ جو دنیا جنت جس کے لیے تھی، جس کافر کے لیے، اس کو آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سنا انہوں نے، بہت ہی غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا کہ
کہ جس کی وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھا اور کرسی ٹوٹ گئی، میں زمین پر گر گیا، میرے سر میں چوٹ آ گئی، کیا میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ امام نے کہا عبداللہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک عادت تمہاری تھی، اسی کو تم نے بھلا دیا تھا۔ مولا کون سی عادت تھی؟ کہا تم ہر کام میں بسم اللہ کہا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے آج جب کرسی پہ بیٹھ رہے تھے تو تم نے بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی تھی، تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے کرسی ٹوٹی، تم زمین پر گر گئے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، ہم سب کو درس ہے کہ دیکھو یہ کرسی ٹوٹنا یہ صرف تمہارے لیے درس ہے کہ آج دیکھ لو اگر ہمارا کوئی خاص صحابی بھی بسم اللہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اپنی عادت بنا کے رکھنا چاہیے، ہر فعل، ہر جگہ، ہر قول، ہر جگہ جب کھانا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر فعل میں مستحب ہو، واجب ہو، کسی بھی عمل میں سب سے پہلے اس کو بسم اللہ کی عادت بنا کے رکھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں ایک عورت تھی، بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ اس کا شوہر منافق تھا، بہت جلتا تھا اس سے، لیکن یہ بیوی اس کی ہر وقت ہر عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انجام دیا کرتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی پہلا کام بسم اللہ۔ یہ بہت جلتا تھا اس سے اور ہمیشہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے کہا آج ہم اپنی بیوی کو ذلیل کر دیں گے، تم اتنا بسم اللہ کہتی ہو، کچھ نہیں ہونے والا بسم اللہ سے۔ اس نے کچھ پیسے تھے اس میں، کچھ دینار تھے، اس نے اپنی بیوی کو دیا، وہ پوٹلی دی ان پیسوں کی، دے کر کے کہا اس کو کہیں رکھ دو، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو تم سے مانگ لیں گے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیا، بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ آگے بڑھایا، اس سے لیا، لینے کے بعد وہ پلٹی اور لے جا کر کے اس کو چھپا کے رکھنے لگی کہ ہمارا شوہر جب ہم سے مانگے گا تو ہم اس کو دے دیں گے۔ شوہر یہ دیکھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہا کہ کہاں رکھتی ہے، کہاں چھپاتی ہے۔ جیسے بیوی نے جا کے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ بیوی ادھر توجہ نہیں رکھتی ہے تو جلدی سے گیا اور اس تھیلی کو لے کر کے باہر نکلا، لے جا کر کے دریا میں پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد پھر اپنی دکان پہ آ گیا، دکان پہ بیٹھا تھا، تبھی ایک مچھوارا مچھلی لے کر کے آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں مچھلی چاہیے؟ اس نے کہا بالکل مچھلی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے اس مچھوارے سے مچھلی خریدی، مچھلی خریدنے کے بعد اس مچھلی کو اپنے گھر بھجوا دیا اور پیغام بھجوا دیا کہ شام کو کھانے میں ہم مچھلی لیں گے۔ بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، چھری اٹھائی، مچھلی کے پیٹ کو جب چاک کیا تو دیکھا کہ وہی پوٹلی کہ جو اس کے شوہر نے اس کو دی تھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اس نے اس پوٹلی کو نکالا، نکالنے کے بعد اسی جگہ پہ پہنچی کہ جہاں پر اس نے رکھا تھا، دیکھا وہاں سے غائب ہے، لے جا کر کے اس نے اس پوٹلی کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اب شام کو شوہر آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا تم نے مچھلی کے لیے کہا تھا، ہم نے مچھلی بنائی ہے۔ کہا لاؤ کھانا لے کر کے آؤ۔ اس نے لا کے کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا لاؤ مجھے ضرورت ہے، اس پوٹلی کو میرے حوالے کرو، مجھے کسی کو دینا ہے۔ وہ اندر گئی، جا کے اس نے بسم اللہ کہا، پوٹلی نکالی، لا کر کے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ پوٹلی کہاں تھی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم ہمیشہ جلتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا کسی کام کا نہیں ہے اور تم زبردستی ہر عمل میں بسم اللہ کہا کرتی ہو، لیکن آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جب انسان اپنے خدا کو رحمان و رحیم مان کر کے ہر ایک کام اس کی استعانت اور مدد سے کیا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تم کو ذلیل کر دیا جائے اور اس پوٹلی کو اس جگہ سے ہٹا دیا تھا، میری تمام تر کوششیں تم کو ذلیل کرنے کی تھی، لیکن آج سمجھ میں آیا اللہ جس کو عزت دیتا ہے دنیا مل کے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا آج سے میں بھی قبول کرتا ہوں بسم اللہ یقیناً اس میں اعظم ہے۔ اس نے بھی سر سجدے میں رکھ کے توبہ کرنا شروع کر دی، خدایا آج تک نہیں مان رہا تھا، آج تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ یقیناً بسم اللہ انسان اپنی عادت اگر بنا لے تو یقیناً کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے خدایا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا ہم سب کی عادات میں اپنے نام کی برکت عنایت فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔